جھوٹ بولنے سے بچ گیا. جس بچے کو جھوٹ بولنا گناہ ہے بول کے معلوم ہوا، وہ بچہ جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ بولنے سے بچ گیا، تو اس کی آدھی زندگی بن گئی اس کی. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. سچ بولنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، یہ معمولی بات بہت بڑی بات ہے. سچ بولنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں. خوشخبری ہو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اللہ کے پسندیدہ بن گئے. کس کے پسندیدہ بن گئے؟ یہ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کسی آدمی کو اگر تو یہ بولے کہ بھئی کیا بھئی ایم ایل اے بہت تعریف کر رہا تھا تیری، تو ایم ایل اے کا رائٹ ہینڈ بن گیا، تو رائٹ ہینڈ بن گیا بول گزرنا سنا تو ان کہاں اڑتا، آسمانوں میں اڑتا رہتا ہوں. اڑتا نہیں اڑتا. ایم ایل اے پسند کرا کرتے مجھے، ایم ایل اے میری تعریف کرا کرتے. تو جو مسلمان اللہ کو پسند ہو اس کو کتنا خوش نصیب ہونا چاہیے، ہے نا بھائی؟ ہے نہیں کیا؟ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. پھر گزشتہ بار کا سبق تھا جھوٹ نہیں بولنا. اس بار کا سبق ہے گالی نہیں دینا، کسی کا آڑا نام نہیں پکارنا، کسی کو بازاری زبان میں بات نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کا آڑا نام نہیں پکارنا، کسی کے ساتھ بازاری انداز میں بات نہیں کرنا، گالی نہیں دینا کسی کو. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بچپن سے لے کے اب تک بہت کم ایسا ہوا ہم گالی سے بچے، اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے گالی سے بچایا ہے جہاں تک ہو سکے وہاں تک. اپنی زبان سے کیا نہیں دینا؟ حدیث میں آتا ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا گناہ ہے. اچھے بچے گالی نہیں دیتے، اچھے بچوں کی زبان سے گالی نہیں نکلتی. جس کی زبان سے گالی نکل گئی ان اچھا بچہ نہیں. گالی دیتے نہیں، ماں کی بہن کی گالی دیتے. جو بیکار بچے رہتے، جو تھرڈ کلاس بچے رہتے، جو لوفر، جو کوفر بچے رہتے، انہوں گالی دیتے. اچھے بچے گالی دیتے کیا نہیں دیتے؟ اور جو بچہ گالی دیا ان اچھا بچہ ہو سکتا؟ اس لیے محترم طلبہ کرام، اپنے زبان سے کیا نہیں نکلنا؟ گالی دینے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ. یہ میں بتا رہا ہوں کم ہے، اس سے بھی بڑا گناہ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے بربادی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے. آدمی کے لیے بربادی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا؟ یعنی میرے ماں باپ ہیں، میں میرے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوں، ایسا ہو سکتا کیا؟ آپ کے ماں باپ کو آپ ہی گالی دے رہے ہیں، ایسا ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو صحابہ پوچھے ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسا گالی دے سکتا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور بدلے میں سامنے والا اس کے ماں باپ کو گالی دے. مثال کے طور پر میں سامنے والے کو ماں باپ کی گالی دی، آپ سامنے والا چپ پڑتا، ماشاءاللہ کتنی بہترین بات بولی آپ، اللہ جزائے خیر دے، مٹھائی کھلاتا کیا؟ کھلاتا؟ یہ لڈو لیجئے کھائیے، یہ موتی چور لڈو کھلاتا؟
ایسا ہوتا کیا؟ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیے تو ان بھی کیا کرتا؟ ان بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا. تو آپ گالی دیے بول کے ان گالی دیا نا. اگر آپ گالی نہیں دیتے تو ان بھی گالی. تو آپ ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلائے سر کا ہوا نہیں ہوا؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیے, سامنے والا سن کے اپنے آپ کے ماں باپ کو گالی دیا, تو گویا آپ گالی دیے بول کے ان آپ کے ماں باپ کو گالی دیا. گالی نہیں دینا. یہ عہد و پیمان کریں, یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک کسی کو گالی نہیں دیں گے. ارے گالی نہیں دیں گے کسی کو. کتنا بھی غصہ آنے, غصے کو کنٹرول کرنا, غصے کو برداشت کرنا. ارے غصے کی وجہ سے بے قابو ہو کے مارنا, توڑنا, لڑنا ہر ایک کو آتا, لیکن غصے کو برداشت کرنا ہر ایک کو نہیں آتا ہے نہیں. اپنے غصے کو برداشت کرنا سیکھنا. اگر غصے کو برداشت نہیں کرے تو آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آدمی گالی غصے میں دیتا کیا؟ ہنستے ہنستے گالی دیتا کیا؟ ہنس گالی دیتا, ایسا ہنستے گالی دیتا. غصہ ہے تو گالی دیتا نا. ارے بولو, ارے گالی غصے میں دیتے کیا ہنس ہنس کے خوشی میں دیتے؟ خوشی میں دیتے, ہاں غصے میں دیتے. تو آپ غصہ کنٹرول کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہادر پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. سامنے والا گالی دیا, مجھے بہت غصہ آیا, میں اس کو مار کو, اس کو توڑ کو, اس کو ہڈا توڑ سکتا تھا, لیکن میں برداشت کرا. کیا کرا میں؟ جا اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. تو یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. مارنے والا, توڑنے والا پہلوان نہیں ہے. ان پہلوان کون ہے؟ اپنے غصے کو قابو میں کرنے والا, کنٹرول میں کرنے والا. لڑنے والا پہلوان نہیں ہے, جھگڑا کرنے والا پہلوان نہیں ہے, فائٹنگ کرنے والا پہلوان, ہاتھوں سے لاتوں سے مار کے منہ پھوڑنے والا پہلوان, کالر پکڑنے والا پہلوان. پہلوان کون ہے؟ جو اپنے غصے پر قابو پا لے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, کون بول رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فخر انبیاء شاہد عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ جو اپنے غصے پر قابو پا لے وہ سب سے بڑا بہادر ہے. کیا ہے وہ؟ تو آپ پہلوان بننا چاہ رہے کیا کمزور بننا چاہ رہے؟ پہلوان بننا چاہ رہے بولے تو پھر اپنے غصے کو کیا کرنا پڑتا؟ کنٹرول کرنا پڑتا. اس لیے کیا کریں گے؟ اپنی زبان سے ہرگز گالی نہیں دیں گے. اور ہمارے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ کمزور آدمی ہی گالی دیتا ہے. آدمی کمزور ہے, مضبوط ہے, کیسا پہچاننا؟ ان گالی دیا تو سمجھانا ان کمزور ہے. بول بہادر آدمی کبھی گالی نہیں دیتا, برداشت کرتا. ان کیا کرتا؟ گالی دینا کمزور آدمی کی نشانی ہے. گالی دینا بیکار بچوں کی نشانی ہے. اس لیے آپ لوگ بیکار بچے ہیں, اچھے بچے ہیں نہیں, تو گالی اپنی زبان سے ہرگز نہیں نکالنا. سامنے والا گالی دیا تو بھی خاموش بیٹھ. اس خاموش بیٹھنے پر اللہ آپ کو ثواب دیں گے. سامنے والا آپ کے ماں باپ کو گالی دیا لیکن آپ اللہ کے واسطے برداشت کرے, تو یہ اس کے گالی دینے کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوئی اس تکلیف پر اللہ آپ کو ثواب دیں گے.
وہ کب معلوم ہوگا آپ کو؟ اوپر آخرت میں معلوم ہوگا، رجسٹر آپ کا کھولا جائے گا، اس میں ثواب، یا اللہ یہ کام، بولے ایک آدمی تمہارا گالی دیا تھا، تمہیں صبر کرے تھے، تو تکلیف پہنچنے پر تم صبر کرے تھے، تو صبر کرنے پر ہم نے تمہارے کو ثواب دیا۔ اس لیے کیا کریں گے بھائی؟ اپنی زبان سے گالی ہرگز نہیں نکالیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ابھی مدرسے میں رہو یا گھر میں رہو یا کہیں بھی رہو، دنیا میں کہیں بھی رہو، اپنی زبان سے گالی ہرگز کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کیا بولا تھا؟ کسی کا آڑے نام سے بھی نہیں پکارنا، آڑے نام سے بھی، آڑے نام سے پکار رہے، پیار بھرا نام لے سکتے، لیکن پیار کرنے کی تمہاری عمر نہیں ہے کیا؟ آڑا نام کسی کا، کسی کو آڑے نام سے نہیں بولنا۔ کسی کا نام قاسم ہے، اے کاشا بولے، کسی کا نام عبداللہ ہے، اے عبدل بولے، ہاں؟ کسی کا نام رفیق ہے، اسے کہا اے رفیع، آڑا نام نہیں بولنا۔ آپ کو آڑا نام سے کون تو پکارے تو آپ کو اچھا دکھتا؟ اس کا جو نام ہے وہ پورا نام بولنا۔ پورا نام نہیں بول سکتے تو کوئی بات نہیں، اس کا آڑا نام بھی نہیں بولنا، اس کے خاندان کا نام بول رہے، اس کے کاروبار کا نام بول رہے، اس کے معاملات کا نام بول رہے۔ اب سامنے والے کو تکلیف پہنچ رہی تو مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کیا ہے؟ اس لیے کسی کو آڑے نام سے بیٹے سے بات نہیں کرنا، آڑے نام سے نہیں بلانا کسی کو، آڑا نام ہرگز نہیں لینا۔ کسی ایسے نام سے ہم نے سامنے والے کو پکارا کہ سامنے والا ناراض ہو گیا تو گناہ ہمارے کو ہوگا۔ خاص طور پر ایسے نام جو اسماء حسنہ ہیں، عبد الرحیم ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور جو اللہ کے ناموں میں سے جو نام رہتے ہیں جن کے شروع میں عبد رہتا، عبد، ان ناموں کو تو ہرگز نہیں بگاڑنا، پورا نام بولنا۔ عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد العظیم ہے، عبد الرقیب ہے، عبد الحفیظ ہے، عبد الرشید ہے، یہ جن جن ناموں کے آگے آگے عبد ہے ان ناموں کو پورا بولنا۔ عبداللہ بولے تو اللہ کا بندہ، عبد الرشید بولے تو رشید کا بندہ، رشید کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبد الرحمن بولے تو رحمان کا بندہ، رحمان کون ہے؟ عبد الرحیم بولے تو رحیم کا بندہ، رحیم کون ہے؟ عبد الکریم بولے تو کریم کا بندہ، کریم کون ہے؟ عبد العظیم بولے تو عظیم کا بندہ، عظمت والے کا بندہ، عظمت والا کون ہے؟ عبد الکبیر، کبیر کا بندہ، سب سے بڑا کون ہے؟ عبد الہادی، ہدایت دینے والے کا بندہ، راستہ دکھانے والے کا بندہ، راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے ناموں کو نہیں بگاڑنا، کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، بازاری زبان میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، بے سے بات کر رہے، تے سے بات کر رہے، آبے جابے بیٹھ بے آبے کھابے، آئیے جائیے نہیں بول سکتے، آئیے جائیے بولنے میں آپ کو شرم آتی، آؤ بھائی جاؤ بھائی بولو۔ آپس میں بے تے سے بات، اے آبے اے جابے اے کھابے اے مردد بے بولو، یہ کون سی زبان ہے؟ بازاری زبان ہے۔ لوفر، بیکار لوگ، تھرڈ کلاس لوگ ایسے زبان استعمال کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھے میٹھے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں جو بات کہو صاف کہو، ستھری ہو بھلی ہو، جو بات کہو
صاف کہو ستھری ہو، ستھری بولے تو صاف، جو بات کہو صاف کہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ کیا ہو؟ مصری کی ڈلی دیکھے؟ مصری نہیں دیکھے کیا؟ ارے مصری نہیں دیکھے؟ کون کون دیکھے مصری؟ ماشاء اللہ۔ تو مصری بہت کھٹی رہتی، کیسی رہتی؟ کھٹی رہتی مصری؟ کھٹی رہتی بولے تم لوگ؟ مصری کیا رہتی؟ بہت میٹھی رہتی نہیں؟ تو اپنی زبان سے میٹھی بات نکالنا، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے، سامنے والا خوش ہو جانا۔ ماشاءاللہ کتنا بہترین بچہ ہے۔ ہاں، آپ مدرسے میں ایک بچہ دوسرے بچے سے بات کر رہا، اگر باہر والا کوئی آدمی وہاں سے گزرا، آپ کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کے ماشاءاللہ کیا میٹھی زبان ہے آپ کی، بولنا، ایسے انداز سے بات کرنا۔ بڑے بچوں کو بھیا سے بات کرنا، آئیے جائیے، آپس میں آؤ بھائی، بیٹھو بھائی، کھانا کھاؤ بھائی، ادھر لاؤ بھائی، یہ کام کرو بھائی، اٹھو بھائی، بیٹھو بھائی۔ بیٹے سے بات کوئی نہیں کرے گا مدرسے میں آج کے بعد سے، کیونکہ بیٹے سے کون بات کر رہا؟ بازاری زبان ہے۔ آپ بازار کے ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ مدرسے کے بچے ہیں، طالبان علوم نبوت ہے، علم نبوت کو طلب کرنے والے، سیکھنے والے آپ ہیں، تو آپ کی زبان سب سے زیادہ شیریں رہنا۔ شیریں بولے تو میٹھی، شیریں بولے تو میٹھا۔ شیرنی تقسیم کرو بولتے ہیں نہیں، شیرنی لاؤ بھائی، شیرنی لاؤ بولتے، تو شیرنی بولتے بوندی رہتی نہیں، بوندی، تو بوندی کو شیرنی بولتے۔ کیا بولتے؟ شیرنی کو شیرنی اس لیے بولتے کہ شیرنی میٹھے کو بولتے، اور بوندی کو بوندی میٹھا اس لیے بولتے کہ بوندی میٹھی رہتی، کھٹی رہتی۔ تو آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی کیسی رہنا؟ نرم رہنا، بہترین رہنا۔ بڑے چھوٹے بچوں کو ادب سے بات کرنا، چھوٹے بڑوں کو ادب سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا۔ مدرسے میں ایک نظام بننا تربیت کا۔ آپ مدرسے سے جانے کے بعد محلے میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، تو آپ کی زبان معلوم پڑنا، مدرسے کے بچے ہیں بول کے ویسی زبان استعمال کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بازاری زبان آپس میں استعمال نہیں کرنا، ہر ایک سے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جی سے آئیے، بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ یہ بات سیکھنے میں، ایسی باتیں ذرا سیکھنے میں ٹائم لگتا، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہی نہیں کر سکتے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات کیا تھی؟ آپس میں گالی۔ دوسری بات کیا تھی؟ آڑے نام سے نہیں پکارنا۔ تیسری بات کیا ہے؟ اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ گالی نہیں دیتے ہیں، آڑے نام سے نہیں پکارتے ہیں، اور بولو بازاری زبان میں بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے محبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، خاص خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے صحابی، 10 سال میں کبھی آپ کو غصہ نہیں کرے، بولے ویسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نہیں ہیں؟ تو پھر ہماری کو بھی زبان نرم رکھنا، گرم رکھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تمہیں دین کی بنیاد بتاؤں؟
دین کی بنیاد بولے تو یہ جس عمارت پہ ہمیں بیٹھے اس کی بنیاد اوپر ہے. کہاں ہے؟ اوپر ہے. کیا بچے جی اس کی بنیاد کہاں ہے؟ نیچے ہے بھائی. اوپر ہے، اوپر ہے، اوپر. ارے بنیاد اوپر رہتی ہے، نیچے بنیاد کہاں ہے؟ تو یہ بنیاد ہے بول کے یہ بلڈنگ ٹھہری نا. اگر وہ بنیاد نہیں رہتی تو یہ بلڈنگ ٹھہرتی تھی؟ تو اصل کون ہوا؟ بنیاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہیں دین کی بنیاد بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی، زبان نکال کے ایسا پکڑ کے بتائے، اس کو قابو میں کر لو. جو اس کو قابو میں کر لیتا ہے دین اس کے قابو میں آ جاتا ہے. جو اس کو قابو میں نہیں کرتا دین اس کے قابو میں. جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولتے کہتے، ہاتھاں پیراں منڈی سب زبان کو بولتے کہتے تو اچھا چل ماں، اچھا بات کر، تو کس کو تو گالی دی، کیا تو مارا، کہاں پڑھتے؟ زبان کو پڑھتے کیا؟ ارے زبان اچھا چلی تو ٹھیک ہے، زبان اچھا نہیں چلی تو لوگ ناراض ہو کے مارتے نہیں، زبان کو مارتے کیا؟ زبان نکالو، تمہارا زبان کو مارتے بولتے کیا؟ کہاں مارتے؟ ہاتھ کو مارتے، پیر کو مارتے، پیٹھ کو مارتے. تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولتے کہتے صبح صبح ماں شام تک ذرا اچھے چل، کیا بھی کسی کو گالی نہ کو دے، کسی کو برا بھلا نہ کو بول. تو اچھے رہی تو ہمیں اچھے رہتے، تو اچھی نہیں رہی تو ہمیں بھی. تو کیا خالی بول کو اندر جا کو بیٹھ جاتی؟ مارا کسے کھانا پڑتا ہے؟ نہیں. غلطی کون کرتی؟ مارا کسے پڑتے؟ آج تک کسی انسان کو دیکھے گا زبان نکال بولتے کیا؟ بولتے کیا؟ کئی کو گالی دیا بول کے ہاتھوں کو مارتے، پیروں کو مارتے. تو کر رہا کوئی اور، تکلیف اٹھا رہا کوئی. اس لیے محترم طلبہ کرام زبان کی حفاظت ضروری ہے. گئے بار کا سبق تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس بار کا سبق یہ ہے کہ بھائی کیا نہیں کرنا؟ گالی نہیں دینا اور آڑا نام نہیں بولنا، بازاری زبان استعمال نہیں کرنا آپس میں. کوئی اگر آپ کو کچھ بول رہا ہے، سست بول رہا ہے، سخت کہہ رہا ہے، ہاں بے تکے باتاں کر رہا ہے، برداشت کر لینا. چوتھی چیز کتنے ہو گئی؟ 3 ہو گئے نا. چوتھی چیز، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. غیبت کسے بولتے؟ چغلی کرنا. کیا کرنا؟ چغلی کرنا. جا کے بولے ایک بچے کے سامنے، تجھے ایسا بول رہا تھا، تیرے بارے میں کیا چیز بول رہا تھا، واہ میرے ہاتھ سے سننا نہیں ہوا. دیکھ بولے کیا بولے؟ تیرے بارے میں کیا بولا با، تیرے بارے میں میرے ہاتھ سے سننا، ایسا بولا. انہیں کیا بھی نہیں بول رہا تھا، انہیں کیا بھی نہیں بول رہا تھا، کیا بولا تیرے بارے میں رہے تو وہیں مارتا تھا، میں برداشت کر گیا. ایسا بولا ان جاتا، ایسا بولا کہ فائٹنگ شروع ہوتی نہیں ہوتی. تو کسی کے بارے میں نہیں بولنا. یہ ایسا انگلی اٹھنے والی ایسا اٹھی تو معلوم ہو جاتا. میں کیسا ہوں یہ دیکھنا، بس میرے اندر کیا خرابی ہے یہ دیکھنا. دوسرے کے اندر کیا خرابی ہے وہ دیکھنا کا کام میرا نہیں ہے، اس کا کام ہے. ارے اپنے آپ کو بنانا میرا کام ہے. دوسروں کی نگرانی کرنے اور چوکیداری کرنے کے لیے میں دنیا میں نہیں آیا ہوں. میں تو اپنے آپ کو بنانے آیا ہوں. میں مدرسے میں اچھا بننے کے لیے آیا ہوں، دوسروں کو اچھا بننے یا دوسروں کی برائیاں نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اس لیے ایک بچے کی بات دوسرے بچے کے سامنے بولنا بھی نہیں، اور کسی بچے کے سامنے دوسرے بچے کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ سامنے اگر اس کو بات کرے تو تکلیف پہنچتی، ایسی بات بھی. قرآن میں آیا نہیں آیا؟
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کسی کے بارے میں برا بھلا ان کاٹتا اسے گناہ ہوتا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط بات کہیں تو گناہ آپ کو ہوتا۔ کیا ہوتا بھائی؟ ارے بولو۔ تو کسی کی غیبت نہیں کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور غیبت کرنا کیا ہے؟ آگے قرآن میں ہے، دیکھو اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل۔ تو غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا چغلی کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ کوئی آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھانے کو پسند کرتا؟ نہیں۔ اس لیے کسی کی غیبت نہیں کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق 4 باتیں ہوئی، یہ آئندہ جمعرات کے لیے آپ کو سبق ہے، اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ جمعرات کی بات تھی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس جمعرات کیا ہے؟ بولو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز؟ تیسری چیز؟ چوتھی چیز؟ ہاں؟ چوتھی چیز کیا ہے بھائی؟ ہاں؟ چوتھی چیز غیبت نہیں کرنا۔ ان 4 باتوں پر 8 دن تک عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ارے 8 دن تک کریں گے، دیکھیں، ارے 8 دن تک ہی عمل کرتے، اس کے بعد نہیں کرتے، مرتے دم تک کریں گے۔ بولو۔ ان باتوں پر 8 دن تک عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کب تک عمل کریں گے؟ اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا، یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ کو کامیاب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اس لیے طلبہ کرام آپس میں